بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام انگلینڈ. کچھ دنوں کی غیر حاضری پھر ہو گئی ہے، کچھ مصروفیت اس طرح کی ہے. بہرحال اینی وے میں آج کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جموں کشمیر کے بارے میں، مسئلہ جموں کشمیر کے بارے میں، پاکستان کی جو سٹینڈ ہے اس کا اور انڈیا کا جو سٹینڈ ہے اس کے بارے میں، اور جموں کشمیر کے لوگوں کا سٹینڈ کیا ہے، ان میں کتنی کنفیوژن ہے، اس بارے میں بات کرتے ہیں. اب بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود آ کے خود ارادیت کے لیے لڑنا ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے لڑنا ہے، اور ساتھ اضافہ کرتے ہیں کہ وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن جس کو یونائٹڈ نیشن نے ریکگنائز کیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یونائٹڈ نیشن نے ہماری کسی رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کو ریکگنائز نہیں کیا. یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے تحت ہمیں جو اویلیبل ہے وہ آپ کے خود ارادیت نہیں ہے. اٹ از ناٹ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن، اٹ از رائٹ ٹو ایکسیشن. اور اگین یعنی دوسرے لفظوں میں ہمیں یہ اجازت دی کی ہے، اگر ہم چاہیں تو ہندوستان کا حصہ بن سکتے ہیں، چاہیں تو پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں. اور یہ جو پہلی یعنی یونائٹڈ نیشن جو کمیشن فار انڈیا اور پاکستان کی جو پہلی ریزولوشن تھی جو سیکورٹی کونسل نے پاس کی تھی 13 اگست 1948 کو، اس میں گنجائش رکھی کی تھی، اس میں جو فریز یوز کی گئی تھی فیوچر اسٹیٹس، جس سے مراد یہ لی جا سکتی تھی کہ علاقے پاکستان، علاقے ہندوستان، یا سم کائنڈ آف انڈیپینڈنس پرووائڈڈ اگر لوگ اس پر جاتے. تو پاکستان یہ جو کہ پاکستان کچھ جموں کشمیر کے لوگوں کا بڑا بھائی ہے، کچھ کے نزدیک وہ ان کا وکیل ہے، کچھ کہتے ہیں ہمارا انداتا ہے، کچھ کہتے ہیں ہمارا قبلہ کعبہ ہے، ان کی اپنی مرضی ہے. پاکستان کے کہنے پر اس کو تبدیل کر کے کہہ دیا گیا تھا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو صرف یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ یا انڈیا کا حصہ بن جائیں یا پاکستان کا حصہ بن جائیں. اور اس چیز کو اڈاپٹ کیا گیا تھا 5 جنوری 1949 کو. تو حق خود ارادیت یا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ایز اٹ از نون انٹرنیشنلی دیٹ از آؤٹ آف ونڈو. تو پھر آپ پتہ نہیں کہ آپ کس حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کو یعنی اب یہ تھا کنفیوژن ہے، چونکہ پاکستانیوں نے یہ بھی کہہ دیا، ایک تو یہ ہمارا گلا گھونٹ دیا ہماری ذاتی کا، ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہی آ کے خود ارادیت ہے. تو یہاں پر جاہلوں کو بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے جو سیاسی مسائل کو مذہب کے ان کو رنگ دے دیتے ہیں. اور چونکہ ان کی جو ہے نا مذہبی طور پر جو ان کی قربت ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ ہے، اور جو کچھ پاکستانی کہتے ہیں یہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور پھر جو بات آتی ہے، یعنی اس کو دیکھنا چاہیے کہ دو قومی نظریے کا جموں کشمیر کے مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی بڑی واضح بات جو ہے نا میں نے کتنی بار کہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جناح صاحب کے، محمد علی جناح جو کہ فاؤنڈر آف پاکستان ہیں، ان کے بیانات بھی ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناح صاحب نے جونا گڑھ کی ریاست جو کہ جس میں 2/3 نان مسلم میجورٹی تھی، اور جس کا جو رولر تھا وہ ایک مسلمان تھا، اس نے کلیئرلی جب یہ کہا کہ، اور اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی زمینی راستہ بھی نہیں تھا، جب اس نے کہا کہ میں پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنا چاہتا ہوں، تو جناح صاحب نے جو کانسٹیٹیوشنل لائر تھے، جانتے تھے آئین کیا ہوتا ہے، ان کو علم ہونے کے باوجود انہوں نے اس کی ایکسیشن کو قبول کیا. تو ثابت کر دیا کہ دو قومی نظریہ جو ہے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود فیوچر آف اسٹیٹس پر، وہ جو ریاستیں تھیں ان پر اس کا اپلائی نہیں ہوتا تھا، اپلیکیشن نہیں ہوتی تھی. لیکن اب جائلوں کی پوری فوج تیار کر دی ہے پاکستان نے سنس 1947، تو اس کا کس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. پھر کچھ لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ ہم لوگ قومی ذاتی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ویسے بہت پہلے کی بات ہے، ارلی 90s کی بات ہوگی، تو میں نے اس وقت ایز اے ڈائریکٹر آف انسٹیٹیوٹ آف کشمیر افیئرس کے نام پر ایک پلیٹ فارم سے ایک کانفرنس بلائی تھی، جس میں ٹائٹل دیا گیا تھا کہ واٹ از دا رول آف آزاد کشمیر گورنمنٹ ان آن گوئنگ جو اسٹرگل ہے آزادی کی. تو وہاں پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ قومی آزادی کی جنگ نہیں ہے. وہ ریاست جو ہے اس کو 5 اکائیوں پر ہے، یعنی لداخ، جموں، ویلی آف کشمیر، سو کالڈ آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان. اس سارے علاقے کو، اور جو علاقہ انڈیا چائنا کے پاس ہے اس کو بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے نا، تو اس سارے کو ملا کر ریاست جموں کشمیر بنتی ہے. اگر تو یہ سارے علاقے جو ہیں یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپس میں کوارڈینیشن ہے اور جنگ جاری ہے، پھر تو ہم اس کو قومی آزادی کی جنگ کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پر ایک صاحب ہیں
उनका मैंने कोट भी किया हुआ है अच्छी तरीके से उन्होंने कहा था, यहाँ पर अभी मौजूद हैं, ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, यूनुस दरियावी साहब। उन्होंने कहा था कि अगर एक खित्ते में, एक इलाके में या रियासत के एक किसी तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में या प्रोविंस में अगर कुछ शोरश हो जाए, कोई हंगामा कर दिया जाए या इस तरीके से मिलिटेंसी शुरू कर दी जाए विद अल्टेरियर मोटिव्स, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड कौमी ज़ाती की जंग। लेकिन अब उसी यूनुस दरियावी साहब के जो कुछ फॉलोअर्स हैं या साथी हैं, वो कहते हैं कि ये कौमी ज़ाती की जंग है। बहरहाल मैं किसी पर कोई अपनी राय उसका ठोंस नहीं सकता। तो अब मसला ये है कि दिस इज़ नॉट इन माय ओपिनियन, ये कौमी ज़ाती की जंग नहीं है। अगर आप चाहें तो कौमी ज़ाती की जंग बना सकते हैं। अगर ये कौमी ज़ाती की जंग है और आप खुद कहते हैं और आपकी अगर बात को मान लिया जाए कि रियासत जम्मू कश्मीर पर 3 मुल्कों का कब्ज़ा है, तो फिर आपकी जो जंग है सिर्फ़ एक मुल्क के खिलाफ क्यों है? तो इसका नज़र आता है कि ये कौमी ज़ाती की जंग नहीं है। इट इज़ द फिर यही कहा जाएगा और कहा जाता है और इंटरनेशनली इसी को समझा जाता है कि यू आर डूइंग दिस ऑन बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज़ आपको यूज़ कर रही हैं। अगर ये ज़ाती की जंग होती तो आप पाकिस्तान की गोद में बैठकर उनसे असला लेकर, उनसे बंदूक लेकर, उनसे पैसा लेकर ये ज़ाती की जंग ना लड़ते। वो जो मिलिटेंट्स हैं वो वहाँ पर उनके कैंप्स ना होते। फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ किसी तरह की कोई स्ट्रगल हो रही होती, वो नहीं है। चाइना के खिलाफ भी कुछ ना कुछ हो रहा होता, वो नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि आप किसी के कहने पर या मज़हब की बुनियाद पर या एज़ अ प्रॉक्सी यू आर एक्टिंग यू नो एडवांसिंग देयर एजेंडा। उनका अपने उनके इंटरेस्ट हैं, उनका ये फॉरेन ऑफ क्या कहते हैं पॉलिसी का भी एक इंस्ट्रूमेंट है एंड देयर आर सम मेनी अदर मोटिव्स एंड मैं यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। फिर ये आता है कि पाकिस्तान तो कहने को तो कहता है कि तो उनकी कई तरह की पॉलिसी है। कहते हैं कभी कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन की रेज़ोल्यूशन के मुताबिक होगा और शिमला की रोशनी में होगा, शिमला माहदा जो है। शिमला माहदा ये यूनाइटेड नेशन की रेज़ोल्यूशन आपको ये हक देती है कि आप च च च फैसला आपने करना है। आपने चुनाव करना है कि आप इंडिया के साथ जाएँगे या पाकिस्तान के साथ जाएँगे। ये फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों ने करना है। शिमला में इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि ये फैसला भी करने का हक उनको नहीं है, ये फैसला ब्यूरोक्रेट्स ऑफ न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद जो है ना वो फैसला करने की कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या है, बेहतर है। तो वो हक भी हमसे छीन लिया गया है। लेकिन जो है ना कुछ बेवकूफ़ लोग कहते हैं, नहीं, नहीं, हमें शिमला की रोशनी में जो है ना आँख खुद राज़ी चाहिए। वो कौन सी आँखें खुद राज़ी है? कम से कम हम ये नहीं समझ सकते। फिर फिर जब मसला एक बात है तो फिर तकलीफ़ देह की बात ये आती है भई जो आदमी पाकिस्तान के नैरेटिव को चैलेंज करे, उसकी मुखालफत करे, उसको एक्सपोज़ करे, पाकिस्तान की जो हिडन एजेंडा उसको एक्सपोज़ करे, कहते हैं जी ये इंडिया का एजेंट हो गया या अमेरिका का एजेंट हो गया, पाकिस्तान का दुश्मन हो गया, एंटी जिहाद हो गया, एंटी इस्लाम हो गया। जो आदमी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कबूल करते हुए और उनकी गोद में बैठकर ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको एडवांस करे, इंडिया के खिलाफ गालियाँ दे, उसको जो मर्ज़ी करे। पर मुझे ये बताएँ कि एक आदमी मीरपुर में या कोटली में या मुज़फ़्फ़राबाद में बैठकर इंडिया को गालियाँ देता है, इंडिया को क्या नुकसान कर सकता है? और वो उसके आप खुद भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा, उसकी हिफ़ाज़त करने के लिए, उसकी लुक आफ्टर करने के लिए पाकिस्तान की पूरी एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, आर्मी मौजूद है, सिक्योरिटी एजेंसी मौजूद हैं। तो ही इज़ नॉट सफरिंग, उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। सफ़र तो हम जैसे लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तानी कंट्रोल्ड जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हुए भी हम जो है ना पाकिस्तान की पॉलिसियों को चैलेंज करते हैं एंड वी सफ़र एज़ अ रिज़ल्ट। और इसकी सबसे बड़ी बात मैं ये बात कहता हूँ कि बर्तानिया में बहुत अच्छे-अच्छे लोग, दानिशवर नहीं, दानिशवर बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के मसले को समझते हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ कि आप बोलते क्यों नहीं हैं? तो मैं अब कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी ये खबीस गालियाँ देते हैं। और मैं इस उम्र में गालियाँ सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो कहते हैं कि हमारे वालिदैन फ़ौत हो गए हैं, ये ना माँ-बहन की इज़्ज़त करते हैं, ना बुज़ुर्गों को जो फ़ौत हो चुके हैं उनका ख़्याल करते हैं। ये गालियाँ शुरू कर देते हैं। तो ये मैं क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बाप को या मेरी माँ को गालियाँ दें। इन लोगों के पास दलील नहीं होती, गालियाँ शुरू कर देते हैं। फिर आगे ये आ जाता है कि दूसरे लफ्ज़ में इससे साबित हो जाता है कि जो आदमी इन्हें पाकिस्तान की मुखालफत करेगा वो गद्दार हो गया। जो भारत के किसी कोई ऐसी बात करे कि जो भारत के मौक़िफ़ के करीब हो। मसलन आप ये कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, ये सन 2000 की बात होगी, श्रीनगर के एक बड़े यानी क्रेडिबल जो है ना सहाफ़ी थे, अंग्रेज़ी में लिखते हैं, वो मिले। तो मैंने उनसे पूछा भई जो मार-धाड़ हो रही है इसमें क्या हो रहा है? कितने लोग हुए? उसने कहा जी भई मैं उसने ऐसे कहा, उसने कहा कि मैं सीने पर दिल पर हाथ रख कर कहता हूँ
میں عرفان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر 100 آدمی مرا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ان میں سے 50 یا 51 یعنی 51% انڈیا نے مارے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس لیے کہ اس نے کہا کہ 51 سے زیادہ پاکستان نے مارے ہیں یا مروائے ہیں، مین آن دا گراؤنڈ یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ جو فٹ سولجرز ہیں جو برمنگھم میں بیٹھے ہوئے ہیں یا انگلینڈ کے کسی اور حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا راولا کوٹ میں یا میرپور میں یا کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی اتنے لاکھ مار دیے گئے۔ تو یعنی پراپیگنڈا کی ایک اپنی ٹھیک ہے، ان کی حکمت عملی کی طاقت ہے اس کی۔ آگے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک کہاوت ہے بھائی، امید آپ کو سمجھ آ جائے گی، میں پاکستان کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں بھائی، مرغی جو ہے نا آگے پیچھے تھی، تو جب واپس آئی تو اس کے بچے جو تھے نا، بلی کہنے لگی کہ بہن جب آپ گئی ہوئی تھی باہر تو ایک جو ہے نا چیل آئی تھی آپ کے بچوں کو کھانے کے لیے، تو میں نے بڑی کوشش سے ان بچوں کو بچایا۔ تو مرغی کہنے لگی بہن آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے میرے بچوں کو ان کی حفاظت کی، وہ چیل سے ان کو بچایا۔ تو اس نے کہا میرے بچے آپ کدھر ہیں؟ تو بلی نے بڑے اطمینان سے کہا اب میں نے خود کھا دی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مرغی تو یہ کہنے لگی بھی مجھے کیا فائدہ ہوا، خواہ چیل لے کر اٹھا کر لے جاتی کھا دیتی یا آپ نے کھا دی، میرے بچے تو گئے، میرے بچوں کو جان گئی، مجھے ایز اے ماں اس کی تکلیف ہو رہی ہے، تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بلی نے کھا لی ہیں یا چیل نے کھا لی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ڈائریکٹلی مارے یا مروائے، ایسی سچویشن کی جہاں پر لوگوں کو مارا گیا، تو ہم تو دو طرف سے مارے جاتے ہیں، اگر گولی انڈیا کی لگی یا پاکستان کی لگی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کا بچہ تو شہید ہو گیا نا، کسی کی ماں کا بیٹا جو ہے وہ تو مارا گیا بیچارہ، ماں کو تکلیف ہوگی، باپ کو تکلیف ہوگی، بہنوں کو بھائی تو بچڑ گیا۔ تو مطلب یہ کہنے کا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ who is setting up the agenda. It is not our agenda. ہمیں اپنے ایجنڈے کی جو ہے نا پہچان رکھنی چاہیے۔ اور پھر یہ بات آگے آ جاتی ہے کہ انفارچونیٹلی میں یہ آخری بات پر کنکلوڈ کرتا ہوں، انفارچونیٹلی یہ بنا دیا گیا کہ جو آدمی ہندوستان کی گولی سے مرے وہ شہید ہے، ٹھیک، جو ہندوستان کی گولی سے مرے وہ شہید ہے، جو پاکستان کی گولی سے مرے وہ غدار ہے۔ اچھا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی گولی سے مرا ہو جنون فریڈم فائٹر ہو، جنون آزادی پسند ہو، جنون جموں کشمیر کی ذاتی خود مختاری چاہتا ہو، لیکن پاکستان کے داروں کو وہ پسند نہیں تھا، انہوں نے اس کو اڑا دیا، اور ٹھیک ہے، اور لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ غدار ہے اس لیے کہ پاکستان کی گولی سے مرا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ فرق بھی ہے۔ پھر عارف شاید بڑے اچھے لیڈر تھے، آل پارٹی نیشنل الائنس اپنا کے رہنما تھے، بڑی کنٹریبیوشن تھی ان کی جموں کشمیر کی ذاتی کی اور خود مختاری کے لیے، اس کو مار دیا گیا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ چونکہ راول پنڈی میں مارا گیا، وہ کسی پاکستانی کی گولی سے مارا گیا ہے، آج تک اس کے بارے میں کچھ نہیں فیصلہ ہو سکا۔ تو کہتے ہیں جی وہ جی دیکھیں غدار تھا، مار دیا گیا۔ میرے نزدیک غدار وہ ہیں، آزادی کے دشمن وہ ہیں جنہوں نے مارا ہے، آزادی کے دشمن وہ ہیں جو ان کا نیریٹو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میں ان کو غدار تو نہیں کہوں گا، لیکن ان کی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے، سوچ میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ I leave it at that, and if you have any questions, please do ask, and if you have not subscribed my channel, please do subscribe. جہاں تک گالیاں دینے کا تعلق ہے، شاید میرے نصیب میں یہی ہے، لیکن میں اپنے سچی بات حق کوئی اس کو چھوڑوں گا نہیں، ٹھیک ہے؟ جو کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اگر کوئی دھمکیاں دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے لیں، گالیاں دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے لیں، I do not care. I will continue my struggle against injustice, against oppression, and against occupation. And let me reiterate, my struggle is on this side of the divide, where I was born, where my parents were born, where my father is buried. My struggle is on this side. I am not in a position to go to Srinagar and liberate them. I am not in a position to go to Ladakh and liberate them. I am not in a position to go to Gilgit-Baltistan and liberate them. I have to fight my struggle in so-called Azad Kashmir, whereas I strongly believe that Jammu Kashmir must be united and it should become independent. I leave it at that. Meeri taraf se Khuda Hafiz, and look after yourself.